یہ سن 69-70 کی بات ہے۔ سعود آباد میں ایک بہت زبردست شاعر مقیم تھے، تو ان کا نام نامی عزم اکبر آبادی تھا، استاد عزم اکبر آبادی۔ اور ان سے میرا تعارف جو ہے وہ جو میرے سب سے قریبی دوست ہیں منظر امام کے ذریعے سے ہوا۔ تو منظر امام خود بھی بہت شرارتی تھے اور فقرے باز تھے، اور استاد بھی انہی کی طرح کے تھے، بس عمر کا فرق تھا، بلکہ لگتا ہے چہرہ مہرہ بھی دونوں کا ملتا تھا، اور بہت قریبی دونوں کا تعلق اور انتہائی بے تکلفی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب لوگوں کا ماحول ایسا تھا، اور جیسے ہمیں کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بے تکلفی میں کہ نہیں یار یہاں تک نہ پہنچو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جیسے فرحت کو اخلاقی معیار سے نیچے نہیں گرنے دیا، یہ ہمارے بڑوں کی نگرانی اور تربیت تھی، مطلب گالم گلوچ یہ سب بالکل نہیں تھی، بے تکلف ترین دوستوں میں نہیں تھی، اور سب ظاہر اکثریت نماز روزہ تھوڑی کرتی تھی، لیکن وہ اساتذہ کی تربیت کا، گھر کی تربیت کا یہ اثر تھا۔ تو یہ جو ہے بس یہ لطیفے بازی ہوتی تھی، ایک دوسرے پہ فقرے کسنا ہوتا تھا، کچھ ایسے ہی جھوٹ سچ واقعات سنا لینا، یا پھر کسی کی شاعری وغیرہ پہ سخت تنقید کرنا یا اس کا مذاق اڑانا، یہ سب تھا، اس سے بڑھ کر نہیں تھا۔ تو منظر امام سے میرا تعلق ہوا، تو منظر امام مجھ سے بڑے ہیں، تو خیر کچھ دنوں بعد یعنی کچھ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی استاد سے ملتے ہیں، تو وہ مجھے ان کی طرف لے آئے۔ منظر امام بھی سعود آباد میں رہتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت دبلا پتلا بوڑھا آدمی وہ بنیان اور تہمت پہنے بیٹھا ہوا ہے چارپائی پہ، چھوٹا سا گھر، اور وہ سگریٹ پی رہے ہیں، اور حلیہ یہ ہے بال ان کے بڑے بڑے، اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان سے بچ کے رہو، مطلب عجیب طرح سے وہ جیسے مضحکہ اڑاتی ہوئی آنکھیں یا شرارت سے بھری آنکھیں۔ تو جب وہ مجھے لے گئے تو میرا تعارف کروایا، کہنا یار بس ٹھیک ہے، اب تمہیں تختہ مشق بناتے بناتے میرا دل بھر گیا ہے، چلو اپنی جگہ اس کو لے آئے ہو، یہ بھی اب میرے کو سمجھ میں آیا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد خیر انہوں نے بہت شفقت سے بہت اس سے منظر نے بتا دیا کہ شاعری وغیرہ کا شوق ہے اور یہ وہ ہے، تو کہنے لگے کہ بہت اچھے، اور تمہیں بس مجھے استاد نہ بنانا، اب یہ نہ ہو کہ اگلی مرتبہ اپنی غزلیں لے کر آ جاؤ کہ اصلاح کرو، بس ہم سے ایسے ہی تعلق رکھو۔ میں نے کہا بالکل جناب، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر جب باتیں ہوئی نا تو وہ بہت اچھے لگنے لگے، بہت ہی اچھے، مطلب کم لوگ ہوتے ہیں جو پہلی ملاقات میں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کا وہاں سے اٹھنے کو دل نہ چاہے۔ تو خیر کئی گھنٹوں کی ملاقات کے بعد، اور اس میں یہی سب ہوتا رہا، فقرے بازی، ان دونوں میں جھڑپیں ہوتی رہیں، اور مجھے بھی بلا وجہ رگید لیتے تھے، لیکن میں بہرحال خاموشی سے مسکراتا ہوا دیکھتا رہا۔ تو اس کے بعد جب ذرا تعلق ہمارا بڑھا، اور ہمیشہ ان سے میری ملاقات منظر کے ساتھ ہوئی ہے، کبھی اکیلے نہیں ہوئی۔ تو جب تعلق بڑھا تو پتہ چلا کہ یہ اچھے شاعر ہیں، اور غالباً وہ درزی کا کام کرتے تھے، بہت غریبی کی زندگی تھی، لیکن ایک لمحے کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ آپ ان کی غربت پر ترس کھائیں۔
بالکل ہنسی مذاق یہ وہ، اور مہمان جو بھی آئے گا اس کو چائے ضرور پلائیں گے وہ ہوٹل سے منگوا کے۔ تو یہ سب تھا ان کا مطلب وزادار، لیکن لباس میں، گفتگو میں، رہن سہن میں انتہائی بے تکلف۔ تو اب جب آنا جانا شروع ہوا تو ان کی شخصیت کی پرتیں کھلنے لگیں، کیونکہ ان کا بذلہ سنج ہونا، فقر باز ہونا، لطیفہ باز ہونا، یہ سب تو پہلی ملاقات میں واضح ہو گیا تھا۔ یہ کچھ مدت بعد ظاہر ہوا کہ یہ انتہائی خوددار ہیں، جو شعراء میں نہیں ہوتے۔ عام طور پر شاعروں کے طبقے میں اس طرح کی خودداری، جو زاہدانہ خودداری کہہ لو، یا یہ کہ ایک حمیت کی وجہ سے خودداری آتی ہے، وہ نہیں، کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایسے خوددار آدمی کہ پھر ہمارے تو ظاہر ہے ہم ان کے بچوں کی طرح ہو گئے۔ تو کبھی کہ یار منظر 5 روپے لا دو، پرسوں دے دیں گے، تو پرسوں دیتے تھے اور منظر کو لینا پڑتا تھا۔ تو اس طرح کا تھا۔ تو اس سے مجھے جب اندر کی باتیں میں نے دیکھی نا، تو میری تو مطلب روح میں لرزہ طاری ہو گیا کہ ان کے یہاں اکثر فاقہ ہوتا تھا۔ یعنی اکثر تو شاید تھوڑا مبالغے کا ہو، لیکن یوں کہہ لیں کہ ان کے یہاں ہر دوسرے چوتھے دن ایک وقت کا کھانا اسکپ کر دیا جاتا تھا، اور یا 2 وقت 3 وقت کھانا نہیں بنا۔ تو یہ ان کے یہاں کا جیسے معمول سا تھا، جو ہمیں 4-5 ملاقاتوں کے بعد اندازہ ہوا۔ تو اب میں سوچ میں پڑ گیا۔ منظر سے میں نے کہا کہ یار تم تو نوکری کرتے ہو، تم ہی کچھ کرو۔ تو منظر بھی اب ظاہر ہے ایک حد تک وہ کرتے تھے، لیکن وہ ان کا اس طرح کا تھا کہ لے ادھار اور پھر واپسی۔ تو ہم نے کہا نہیں، اس طرح نہیں کرنے بھائی، وہ مجھ سے نہیں قبول کریں گے کسی بھی طرح۔ تو پھر میں نے کچھ لوگوں سے، شہر والے لوگوں سے، ان سے عرض کی، اور پھر ان سے کہا کہ بھائی ان کا تو بہت خیال رکھنا لازم ہے، اور اتنا زباں داں آدمی اور اچھا شاعرانہ ٹیلنٹ رکھنے والا، اور ہمیشہ دوسروں کی بھلائی سوچنے والا۔ مطلب مجھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ آج کل کے جو ہماری عمر کے شاعر ہیں ان کو جاوید سے سیکھنا چاہیے۔ اب میں پھنس گیا، مشاعرے میں کہہ دیا۔ اب وہ استاد سب مجھے گور گور کے دیکھ بھی رہے ہیں، اور مطلب وہ جو بڑی عمر کے شعراء تھے، تو ہر ایک کا فائدہ کرنا چاہتے تھے۔ تو ہمیں بڑی شرم آئی۔ تو خیر ادھر ادھر کرا کے وہ قمر جمیل صاحب کے یہاں بہت قریبی حیثیت تھی طلعت حسین، وہ اس زمانے میں اداکار بھی تھے اور ریڈیو پہ بھی وہ بہت مشہور آدمی تھے۔ تو ان کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے، وہ خوشحال آدمی تھے۔ تو بہرحال ان کا کچھ وہ ماہانہ ان لوگوں نے کر دیا۔ اب مشکل یہ کہ وہ لے کے کون جائے کہ استاد یہ رکھ لیجئے، یہی کہنا ہوتا نا۔ تو میں نے کہا، منظر سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں پہلی کوشش میں کر لیتا ہوں۔ میں ایک دن منظر کے ساتھ گیا اور میں نے کہا استاد آج میں اہتمام کر کے منظر کو ساتھ لایا ہوں، کیونکہ آج آپ سے ایک بات زبردستی منوانی ہے، اور ہم دونوں مل کے کوشش کریں گے۔ میں ہاتھ پاؤں سے بھی کر سکتا ہوں کوشش، یہ زبان سے کرے گا۔ اب جب میں نے کہا ہاتھ پاؤں سے کر سکتا ہوں، تو کہنے یار کیا کوئی دشمنی ہو گئی ہے ہماری تمہاری؟ ہم نے کہا نہیں، اب جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں اس میں انکار نہیں سنیں گے۔ اس طرح کچھ دیر گھما پھرا کے باتیں کیں،
اور پھر ایک آخر میں نے کہا کہ استاد آپ نے کبھی یہ نہیں احساس کیا کہ میں آپ کو باپ کی طرح سمجھتا ہوں؟ آپ کو کبھی وہ محبت محسوس نہیں ہوئی جو باپ کو بیٹوں سے ہوتی ہے؟ کہنے خدا کی قسم ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا بس اب کچھ نہیں کرنا۔ ان کا تکیہ وہ جو یوں کر کے بیٹھے ہوئے تو تکیے کا نیچے میں نے وہ لفافہ رکھ دیا، وہ 300 روپے تھے جو اس زمانے میں اچھی وہ تھی، وہ میں نے رکھ دیا۔ میں نے کہا استاد اب ہر مہینے یہ کوئی بھی لائے گا تو یہ آپ رکھیں گے اور ادھر ادھر نہیں اڑائیں گے، اپنے گھر ہی پہ خرچ کریں گے۔ اب جب یہ ہو گیا نا، وہ بالکل دب گئے تھے، تو جو ان کا چہرہ بنا ہے، آپ سمجھ لیں کہ میں نے اس چہرے پہ جیسے شکست ذات اپنے انتہائی بڑی فضیلت پر ضرب لگنے کا صدمہ، اپنی خودداری کو پیش آنے والے چیلنج کا سامنا کرنے میں ناکامی، اور رشتے اور تعلق کی مجبوری، یہ سب چیزیں اس چہرے میں جمع ہو گئی تھیں اور آنسو نکلنے لگے۔ ہم نے کبھی استاد کو روتے ہی نہیں دیکھا تھا، تو رونے لگے، لیکن فوراً چپ ہو گئے۔ میں نے کہا استاد اب یہ بالکل نہیں چلے گا، ہر مہینے انشاءاللہ ہوا کرے گا، اور کوئی بھی آئے دینے وہ آپ کو لینا ہے۔ تو خیر اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے جو طلعت حسین وغیرہ ہیں، انہوں نے ان کے حالات کو مطلب مناسب حد تک بہتر کر دیا۔ اب اس میں جو ہے مجھ سے یہ پوچھتے رہتے تھے کہ یہ کہاں سے تم نے جمع کیا ہے؟ اب ظاہر میں تو نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے کہا استاد نام بتا دوں؟ تو کہنا ہاں بتا دوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں وہ لوگ برا نہ مانیں، 2 آدمی تھے نا، 2 یا 3۔ تو کہنا یار ہم کون سا ان سے جا کے شکریہ ادا کریں گے، بس یہیں بیٹھے بیٹھے دعا کر دیں گے۔ اس سے جیسے ایک سبق سا حاصل ہوا کہ جو بھی کسی ذریعے سے خود کو چھپا کر آپ کے لیے کوئی اچھا کام کرے، آپ کی مدد کرے، تو اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے، تاکہ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ احسان مند ناواقف آدمی کی دعا بہت ہی تیزی سے اثر کرتی ہے۔ احسان مند بھی ہے اور ناواقف بھی ہے، یا غائبانہ ہے دعا ہے۔ تو یہ ان کا مطلب کہ اور شرارت، وہ جو ان کی شخصیت کا سب سے جو مطلب پر لطف حصہ تھا نا، وہ تھا ان کا شرارتی پن، ہر ایک سے شرارت کا، اپنے بچوں سے بھی شرارتیں کرتے رہتے تھے، اور تھے 65-70 برس کے اس وقت۔ تو اب ایک دن استاد نے منظر سے کہا کہ یار یہ اس زمانے میں شعری نشستیں گھروں میں بہت ہوا کرتی تھیں، تقریباً ہر ہفتے کہیں نہ کہیں کوئی شعری نشست ہوتی تھی، جس میں 10-12 شاعر اور 10-12 سامعین۔ تو استاد نے کہا یار ان نشستوں میں دیکھا تھا وہ ساحر فیض آبادی نے کیسے مجھ پہ وہ طنز کیا تھا، اور دیکھا نہیں وہ وحشی جون پوری کس طرح مجھے گھور رہا تھا۔ تو اب یہ سب شعراء تھے وہاں کے، تو اس کی ان لوگوں کی ذرا ایسی تیسی کرنی ہے۔ منظر کا استاد کیا کریں، اب ایسی تیسی کیسے کریں، ان کی کسی نشست میں جا کے ہنگامہ کر دیں، کیا کریں؟ کہنا نہیں کچھ نہیں کرنا، تمہارے گھر والے ہندوستان گئے ہوئے ہیں، ان کی والدہ وغیرہ ہندوستان گئی تھیں منظر کی، اور منظر کے گھر میں ایک بڑا کمرہ بھی تھا۔ تو کہا بس وہاں ایک نشست کرو اور اس میں یہ اعلان کر دو کہ شروع میں یہاں مضافات کی شاعری کے خصائص پر تم مضمون پڑھو گے۔ تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ منظر نے سب جگہ اطلاع کر دی، وہ کہا میں مضمون پڑھوں گا جس میں یہاں کے اساتذہ کا ذکر ہوگا۔ تو جس کو نہیں بھی آنا تھا استاد کو وہ آ گیا۔
اب یہ لوگ سب اس کمرے میں جمع ہوئے اور وہاں منظر کو، کیونکہ پہلے مضمون پڑھنا تھا، استاد اعظم اکبر آبادی کی صدارت تھی، تو منظر نے اپنا مضمون شروع کیا۔ اب وہ شروع اس طرح سے ہوا کہ ہم کراچی کے مضافات میں ہیں، لیکن ہمارا جو تخلیقی تعلق ہے وہ کراچی سے نہیں ہے، لکھنؤ سے ہے، اکبر آباد سے ہے۔ تو یہ جو تخلیقی نسبتیں ہوتی ہیں، یہ جغرافیے کی پابند نہیں، اور یہ سب کچھ اونچی اونچی باتیں کی۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہاں ایسے ایسے شاعر ہیں کہ ان پہ میر و غالب رشک کریں، لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں کا ماحول خراب کر دیا ہے، اور اس کا اثر ان اساتذہ کے شاگردوں پہ پڑ رہا ہے۔ وہ ماحول کیا خراب کیا، اب یہاں سے وہ شرارت شروع ہوتی ہے، تو کہ فلاں یہ جو ہیں استاد خاور نگرامی، یہ استاد ساحر لکھنوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو تو کچھ نہیں آتا، اور فلاں استاد فلاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میری غزل پڑھتا ہے، اور فلاں فلاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے شعر اکثر مصرے اکثر بے وزن ہوتے ہیں۔ اب یہ سب وہ کچھ دیر تو کہا انہوں نے، مطلب کوئی 10 نام آ گئے ہوں گے، تو وہاں ایک دم جیسے جھگڑا شروع ہو گیا، مطلب ان کی باتیں الگ رہ گئیں اور وہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، اور ان کے شاگرد بھی۔ یہ نکل آئے، میں نکل آیا، باہر سے کنڈی لگا دی، وہ ایک ہی دروازہ باہر نکلنے کا تھا۔ اب وہاں جو گھنٹہ بھر ہوا ہے وہ استاد نے بعد میں بتایا ہمیں، تو مطلب یہ کہ اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا، اس نے اس کی داڑھی کھینچ لی، ایک صاحب پان کھا رہے تھے، انہوں نے دوسرے پہ پیک تھوک دی، اور ایک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد استاد اعظم اکبر آبادی نے ان لوگوں کو اب دکھاوے کے لیے ذرا چھڑوایا اڑوایا، اور کہا کہ دیکھو تم لوگوں کی اوقات یہ ہے، اس اوقات کا آدمی ہم پر ہوٹنگ کرے۔ وہ سارا وہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ منظر بھی کچھ دن غائب رہے، ہم بھی غائب رہے، لیکن یہ اس طرح کے شرارتی آدمی تھے۔ تو اور شاعر زبردست، مطلب ان کا ایک مطلع سناتا ہوں کہ اسیر جبر نہیں، مطلع نہیں ہے، شعر ہے۔ اسیر جبر مشیت ہیں ہم زمانے میں، اسیر جبر مشیت ہیں ہم زمانے میں، ہمارے پاؤں کی زنجیر میں صدا بھی نہیں۔ بڑا مشہور شعر تھا ان کا یہ۔ تو اللہ کی مہربانی کہ غالباً عمرے پہ یا حج پہ غالباً گئے تھے، تو وہیں مطلب عبادت کی حالت میں انتقال ہو گیا، اور اللہ نے ان کو طویل عمر کسی بڑی بیماری کے بغیر عطا فرمائی۔ اسی شگفتگی سے وہ مطلب 80-90 برس گزار گئے، اور اسی شرارتی پن کے ساتھ، مطلب انہوں نے ممکن ہے مکہ مدینے میں بھی کچھ شرارتیں کی ہوں، مطلب وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ہوتی اس طرح کی تھیں۔ تو اللہ بس ان کو خوب اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں جن میں خودداری، سخت کوشی، شدید غریبی کے باوجود خوش مزاجی اور خوش طبعی برقرار رہے۔ ہمارے استاد ایسے آدمی تھے۔